بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات چل رہی تھی جنت کے بارے میں کہ جنت کا گھر کیسے ملتا ہے. کل بات چلی تھی کہ رب چاہی زندگی گزارو، اللہ من چاہی زندگی دینے کے لیے تیار ہے، تو وہ من چاہی زندگی دنیا کی نہیں، وہ آخرت کی وہی جنت ہے. جنت کا گھر آخر کیا جگہ ہے؟ جنت کا گھر جنت 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 بولتی ہیں، آخر کیا جنت کا تو کیا جگہ کیا جنت آخر. کئی سارے لیکچروں کو سننے میں بھی آیا کہ وہ اپنے اسکولوں میں لیکچر دے رہے کہ جنت میں شراب ملتی، کہتے کیا شراب دنیا میں نہیں ملتی؟ جنت میں اللہ حوریں دیتا، کہتے کیا حوریں دنیا میں نہیں؟ جنت میں اللہ دودھ دیتا، کہتے جنت میں اللہ پانی دیتا، کہتے جنت میں اللہ شہد دیتا، کہتے ارے وہ چیزیں یہاں ہی نہ بھئی دنیا میں، پھر نیا کیا دے رہا اللہ؟ ہاں سو چیزیں نہ دے رہا ہے، شراب، دودھ، شہد، پانی، حوریں، گھر، وہ سب یہاں چھینا، نیا کیا؟ تو لوگ سوچنے لگے واقعی میں صحیح سنا. کہاں سے صحیح بھائی؟ آپ کو شراب دے دو تمہیں، آئی بات سمجھنے سمجھانے کے لیے بھائی، لیکن میں آپ کو زندگی دے سکتا ہوں، پوری زندگی آپ کو دے سکتا ہوں میں دنیا میں آپ کو شہد دے سکتا ہوں، پوری زندگی آپ مجھے صحت دے سکتی، میں صحت دے سکتا ہوں آپ کو، دودھ دے سکتا ہوں بھائی، صحت دے سکتا ہوں میں پوری زندگی، پانی دے سکتا ہوں پوری زندگی، مالداری دے سکتا ہوں میں، دودھ بھی دے سکتا ہوں. آئی بات سمجھ میں؟ پوری زندگی، زندگی ایک ہے، صحت ایک ہے، جوانی ایک ہے، مالداری ایک ہے. صحت، زندگی، جوانی، مالداری، یہ کوئی دے سکتا دنیا میں؟ دے سکتا ہے؟ شراب کی بات نہیں ہے جنت میں. ایک اللہ والے کے پاس، ایک اللہ والوں کے پاس بہت بڑے اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، روزانہ جنت ریڈی ہو کر آتی تھی، وہ نہیں دیکھتے تھے. تو فرشتے پوچھ لگے کیوں آپ کو جنت پسند نہیں آئی؟ تو اللہ والے کہنے لگے جنت میں، اس جنت میں مزہ ہی کیا جس جنت میں اللہ نہ ہو. تمہیں جنت تو لے کر آ رہی بھائی، جنت میں اللہ کہاں ہے؟ جنت میں ہمیں کبھی بھی نہیں بولے ہم نہ شراب ملتا ہے، ہمیں نہیں بھائی، ہم نہ شراب کی ضرورت نہیں، ہم نہ دودھ ملتا ہے، دودھ کی ضرورت بھی نہیں، شہد کی ضرورت بھی نہیں. اس لیے کہ کیا بولے ہمارے نبی، جنت میں سب سے بڑی نعمت، وہ نعمت کے ملتے ہی ہمیں کپڑے بھول جاتی ہیں، بیویاں بھول جاتی ہیں، حوراں بھول جاتی ہیں، محلاں بھول جاتی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بھول جاتی ہیں. اور کیا وہ اللہ رب العزت کے دیدار بھی، وہ اللہ رب العزت کا دیدار. تو جنت بندے کی اپنے اللہ کے ساتھ ملاقات کا دوسرا نام ہے. جنت تو پہلا نام بھی، دوسرا نام کیا؟ بندے اور اللہ کی ملاقات کا دوسرا نام ہے. عام طور پر دلوں میں یہ خیال ہوتا ہے کہ جنت میں کھانا ہوگا، پینا ہوگا، نوکر چاکر ہوں گے، مزے کی زندگی ہوگی. ہاں یہ سب چیزیں ہوں گی، مگر ان سب سے بڑھ کر ایک اور چیز ہوگی جس کے لیے مومن جنت کا طلبگار ہوتا ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت کا دیدار، اللہ رب العزت کو دیکھنا. جس اللہ کو دیکھے بغیر تلواریں چلی گئی گردنوں پر چلا لیے، جس اللہ کو دیکھے بغیر پھانسیوں پہ چڑھ گئے، جس اللہ کو دیکھے بغیر گرم گرم تیلوں میں کیا ہو گئے، پک گئے، جس اللہ کو دیکھے بغیر دریاؤں میں کود پڑے اللہ کے لیے، جس اللہ کو دیکھے بغیر آگ میں کود پڑے، جس اللہ کو دیکھے بغیر طائف کے پتھر کھا لیے، تو سوچ کر دیکھو اللہ کو دیکھنے کے بعد کیا عالم ہوگا. ہمیں اللہ کو دیکھے پھر روزہ کیوں رکھ رہی ہمیں؟ کس کے لیے بھوکے ہی سمے ہیں؟ دیکھیں ہمیں اللہ کو، دیکھیں نہیں سوچ اتنا بھوکے ہی ہمیں اس کے لیے ہیں. دیکھیں نہیں سوچ 20 رکعت تراویح پڑھ رہی ہمیں راتوں میں، دیکھیں نہیں سوچ ہمیں حلال کھا رہی ہیں، حلال پی رہی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. تو سوچ کر دیکھو دیکھنے کے بعد ہمارا کیا عالم ہوتا.
पूरी उम्मत मोहम्मदिया को अल्लाह उसका दीदार नसीब फरमाए, आंखें भर भर के। हाँ, दुनिया में देखा गया कोई मर्द अपनी शादी करता है, पसंद की, अपनी पसंद की शादी करता है तो घर को सजाता है। घर के जिस कमरे में दुल्हन आरस आने वाली होती है उसको तो ख़ास तौर पर सजाता है, बेडरूम को फूल रखे जाते हैं। बेडरूम में क्या रखे जाते हैं? फूल, खुशबुओं की धुनी दी जाती है, नौजवान तो बड़े खुश रहते हैं और मालूम नहीं क्या क्या तरीक़ों से उसको ब्यूटीफुल यानी आरस तक किया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिन बंदे से अपनी मुलाकात गाह को इतना खूबसूरत बनाया है। जिस तरह शोहर बीवी आने वाली है तो रूम को सजाता नहीं, इसी तरह अल्लाह अपने बंदे की मुलाकात से इतना खूबसूरत घर बनाता है कि कोई इंसान उसके बारे में सोच भी नहीं सकता कि अल्लाह कितना खूबसूरत घर बना कर है। आने वाली दुल्हन को मालूम नहीं होता कि शोहर मेरे लिए क्या क्या सरप्राइज़ रखा है। कहीं को तो दोनों मुहिब भाई मुहिब और महबूब दोनों प्यार कर लेने वाले निकाह के बाद। इसीलिए शादी से पहले अपनी ख्वाहिशें ख़त्म करने की कोशिश मत करो। शादी से पहले ही दुल्हन से बातें कर कर को मोबाइलों में क्या कर लेती हैं, अपनी ख्वाहिशें ख़त्म कर लेती। शादी से पहले लिविंग रिलेशनशिप का तो नया आया है, आरस और नौशो मिलो। शादी से पहले 1 साल 2 साल घूमते रहो फिरते रहो, देखो अंडरस्टैंडिंग हो गया शादी कर लो। अब बचा क्या है अंडरस्टैंडिंग को शादी के बाद। कई सारे रिश्तों को हम मोहब्बत के बाद टूटते हुए अपनी आंखों से देखें, बहुत कम रिश्तों को जमते हुए देखें। कॉम्प्रोमाइज़ का नाम ज़िंदगी नहीं, मोहब्बत का नाम ज़िंदगी। भाई लोग आज नया एक नाम दिए हैं, पसंद धंधे नहीं रहते, कॉम्प्रोमाइज़ चलते रहेंगे। उसका नाम ज़िंदगी नहीं, मोहब्बत का नाम ज़िंदगी। 50 साल की उम्र के बाद भी मेरे नबी आयशा तुम्हें कहाँ से पिए? हुजूर मैं यहाँ से पी, उठाए वहाँ से मुँह लगा को पिए। अम्मी आयशा देख ले कुछ। आयशा जब से मुझे मालूम हुआ कि जन्नत में तुम्हें मेरी बीवी हो, तब से मेरे लिए मरना भी बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या बोले मरना भी। आयशा, हुजूर सबसे ज़्यादा प्यार किससे है? आयशा से। हुजूर मेरा मतलब मर्दों में आयशा के अब्बा से। नाम तो नहीं छोड़े। मोहब्बत का नाम ज़िंदगी पे, मियाँ बीवी की मोहब्बत का नाम। वो मोहब्बत कब आती है? जब हलाल तरीक़े से कहते हो ना। हाँ, कॉम्प्रोमाइज़ का नाम ज़िंदगी नहीं। चलो भाई बीवी है माफ़ कर दली में, नहीं, मोहब्बत करो बीवी से, हक अदा करो बीवी का। आई बात समझ। जब भी हमारी रजा से बीवी को तकलीफ पहुंचे फ़ौरन माफ़ी मांगो, मेरे नबी की सुन्नत हो। बीवियों से गलती हो जाए फ़ौरन शोहरों से माफ़ी मांगे। मोहब्बत का नाम ज़िंदगी, मोहब्बत से खुशियाँ आती ज़िंदगी में, वरना घर सिर्फ घर हो जाता। घर खूबसूरत, आज लोग खूबसूरत नहीं घरों में। कसम खा जाओ तुम्हें कि घर बड़े शानदार हैं, लेकिन बीवी का दिल शोहर पर अभी भी जमा नहीं है, शोहर का दिल बीवी पर अभी भी जमा नहीं है, माँ बाप का दिल बच्चों पर, बच्चों का दिल माँ बाप पर। किसी का सब अपने अपने काम में मसरूफ़ी, तड़पने वाला तड़प रहा अकेला रात में घर में, कोई उसका ख्याल करने वाला नहीं। हाँ, तो जब एक शोहर अपनी बीवी के लिए अपना घर सजा सकता है मालूम किए बग़ैर, तो अल्लाह अपने बंदों की मुलाकात के लिए कितना बेहतरीन सजा के रखें, थोड़ा सोच कर देखो। हाँ, मगर आखिरत के घर में रिस्क की कमी का मसला नहीं होगा। औरत जैसे चाहेगी अपने घर को सजा सकती है। समझ में आ रहा? कहीं से कहीं की चलेगा। मैं देखो हदीस कुदसी है, क़ाल अल्लाह तबारक व तआला अअतु लिइबादी अस्सालिहीन। अल्लाह खुद बोल रहा मैं मेरे बंदों के लिए तैयार किया हूँ 7 जन्नतें। अल्लाह बनाया नहीं, 7 जन्नतों का अल्लाह अपने हाथों से बनाया नहीं। अल्लाह बोला कुन, बन जाओ। 7 जन्नतें क्या हो गई? फ़यकून, बन गई। लेकिन 8वीं जन्नत जन्नतुल फिरदौस इंशाल्लाह जो इस उम्मत को मिलने वाली है, इस उम्मत के हर फर्द को इंशाल्लाह मिलने वाली है। अल्लाह के साथ से उम्मीद है नबी के हर उम्मती को क्या मिलने वाली है। तो अल्लाह फरमा रहा मैं तैयार किया। अल्लाह रोज़ाना मेकअप कर रहा है तो जन्नतुल फिरदौस का अपने हाथ से बनाया। अल्लाह किसे? हाँ, अल्लाह फरमाता है अअतु लिइबादी अस्सालिहीन, मैंने अपने नेक बंदों के लिए जन्नत में ऐसी ऐसी नेमतें तैयार कर रखी हैं, तैयार रखा हूँ मा ला ऐनुन रअत, जिसे आज तक कोई आँख नहीं देखी, वला उदुनुन समिअत, जिसे कोई कान नहीं सुना, वला खतरा अला क़ल्बि बशर, सहीह बुखारी। और कोई आदमी बैठकर सोचना चाहे दिल में उसका ख्याल नहीं आता।
خیال بھی کسی کو آپ سوچ کر دیکھو, کچھ امیجنیشن کر دیکھو, ان کی فوٹو, ان کی تصویر یا کچھ ذہن میں آ جاتا ہے, لیکن آپ سوچ کر دیکھو جنت کے اونچے اونچے محل, حوریں, دودھ کی نہریں, شراب کی نہریں, پانی کی نہریں, پانی کیا ہو, شراب, دودھ, شہد, پانی, نہریں, باغات, درخت, پھل پھول, سبحان اللہ. آئی بس, دنیا میں ہر انسان اپنے مال پیسے کے مطابق اپنا گھر کو سجاتا ہے. اللہ رب العزت تو پھر مالک الملک ہیں, اس نے اپنے بندے کے لیے جو ملاقات گاہ کی تیاری کی ہے اس کو اتنا سجایا کہ کوئی بندہ اس کے حسن کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سچی محبت کو اپنانا چاہتے ہیں تو اس اپنانے کی کوشش کرو. وہ سچی محبت اللہ کی ہے. وہ سچی محبت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے, اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے بہت ساری چیزیں تیار کر کے رکھے ہیں جو موت کے بعد معلوم ہوگا انشاءاللہ. لیکن ہم نہ سب چیزیں نہیں, بس اللہ کا دیدار مل گیا تو بس انشاءاللہ. آمین. اس سے ایک مسئلہ بھی آتا ہے کہ بیوی اپنی شوہر اپنی بیوی سے محبت کرنا چاہتا ہے. دیکھو ایک دوسروں کو دیکھو, شریعت اجازت دیتی, کر لینے والا دلہن کو دیکھنا, کرنے والی دلہا کو دیکھنا, ظلم نہیں کرنا, ماں باپ دیکھنا, دونوں پسند کر لیے فوراً نکاح, موبائل نمبر دے دینا, ان کو موبائل نمبر دے دینا, بچوں کا انگیجمنٹ تو ہو گیا, باتیں کرتے رہتے. بچہ شادی کر لینے والا بلا لے جاتے رہتے بچی کو باہر, پھرالے کو بلا لے کہتے, تو وہ بچہ اور بچی پوری کی پوری محبتیں ناجائز میں کیا ہو جاتی, ختم ہو جاتی. جائز محبت موت تک ختم نہیں ہوتی بھائی, ناجائز محبت ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتی. تو وہ محبت ختم ہو جاتی. اب شادی کے بعد میاں اور بیوی میں ہمیں خود دیکھیں کہ شادی کے بعد 1 مہینے تک جو میاں بیوی میں آج کل 1 وارم بھی مشکل ہے, جو میاں محبت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. پھر انہیں پرائی عورت, انہیں پرایا مرد, رات کے 12 تک بھی باہر دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے. بیوی کی یاد آتی اس نے گھر میں, بچوں کی یاد آتی اس نے گھر میں. آرے بات کیوں؟ ناجائز طریقے سے اپنانے کی کوشش کرے تو اللہ محبتیں چھین لیا. جائز محبتیں کرے رہتے, آپ شادی کے بعد بیوی سے پیار کرے رہتے, شادی سے پہلے نہیں, شادی کے بعد بیوی سے پیار کرے رہتے, تو اللہ وہ محبتیں موت تک باقی رکھتا تھا. میرے نبی 50 سال تک کوئی دوسرا نکاح نہیں کرے, صرف ایک ہی بیوی سے پیار کرے اور انہی سے شادی میں تھے. اللہ کا حکم بھی نہیں آیا تھا, اللہ کا حکم بھی نہیں آیا تھا. 50 سال کی عمر ہونے کے بعد اب اللہ کے احکام آئے تو اب 10 بیویوں سے نکاح کریں. عمر کتنے سال؟ 50 سال میں بھی ہمارے نبی محبتیں بانٹے. یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں, ہمارے نبی 50 سال میں بھی محبتیں بانٹے. یہ بتانا چاہتا ہوں کہ محبت صرف جوانی میں دینے کا نام نہیں, محبت بوڑھاپے میں بھی. آج کل دیکھتی ہے میں نوجوان, نانا نانی محبت سے بات کر لیتے رہے, تو یہ عمر بھی کیا جی تم نا, دادا دادی کیا تو ہنسلے کو مذاق کر لے رہے, تو یہ عمر میں بھی محبت تم نا. محبت کی کوئی عمر نہیں ہوتی. اور لوگ اکثر بول دیتی کر لے جا, کیا بھی نہیں. جائز محبت کرو انشاءاللہ بیوی سے. اگر آپ ناجائز محبت میں آگے بڑھیں گے تو وہ ختم ہونے والی ہے اور آپ کو دکھوں میں ڈالنے والی ہے, پریشانی میں ڈالنے والی ہے. اس لیے اللہ کی محبت سچی ہے, اللہ کے رسول کی محبت سچی ہے. باقی سب محبتیں مجازی ہیں, قبروں تک آنے والی ہیں, قبروں تک ختم ہونے والی ہے, میدان حشر میں چھوڑ کر بھاگنے والی ہیں. اس لیے اللہ کی محبت حقیقی ہے. سب کے حقوق ادا کرو, ہر ایک سے سچی محبت کرو, لیکن سب سے زیادہ اللہ کی محبت میں آگے بڑھو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آگے بڑھو, اللہ کے احکام پر عمل کرو, نبی کی سنتوں پر عمل کرو. اللہ پوری امت محمدیہ کو اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی جنت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا, یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا, طریقت کا دکان عشق ہے یہ ملتی ہے یا عشق کی پڑیا, یہاں سے ملتی